السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا عبرتناک واقعہ بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستو، اکثر ہماری زندگی میں کئی ایسے حیرت انگیز واقعات سامنے آتے رہتے ہیں جن کا اثر ساری زندگی دماغ پر رہتا ہے۔ ہر روز تقریباً کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ ہی جاتا ہے جس سے انسان عبرت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آج کا انسان سمجھنے کو تیار نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی واقعے کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے کہ کیا کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک آدمی نے میت کو دفنانے سے کیوں روک دیا۔ اس نے جنازے کو روک لیا اور کہنے لگا کہ اس مرنے والے کے اوپر میرے 15 لاکھ روپیے باقی ہے، وہ 15 لاکھ روپیہ مجھے دے دو اور جنازے کو لے جاؤ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا آگے ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن دوستو اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیجئے گا اور ہمارے چینل شاہین وائس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اکثر گھر والوں کو آپ نے قبرستان میں یا میت پر یہ اعلان کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ اگر آپ میں سے کسی کو اس مرنے والے سے کوئی لین دین کرنا ہو تو ہمیں ضرور بتائیں، ہم یہاں بھائی، بیٹے، چچا، تایا، بیٹی موجود ہیں، اس کے لین دین کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر کسی کو قرض ادا کرنا ہو یا کسی کو کوئی قرض لینا ہو تو وہ ہم سے ضرور بتائیں، ہم لوگ ہر صورت میں اپنے اس مرنے والے کے حصے کا قرض ادا کریں گے۔ دوستو، آپ میں سے اکثر لوگ ان باتوں کو جانتے ہوں گے جو کہ تقریباً ہر دوسرے انسان کے سامنے یہ منظر ہو چکا ہوگا اور اکثر عورتوں کو بھی اس کے بارے میں علم ہوگا۔ لہٰذا دوستو، ہم اپنی اصل واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ پاکستان کے ایک علاقے کا بتایا جا رہا ہے جہاں ایک ٹھیکیدار بندہ فوت ہو گیا، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ٹھیکیدار لوگوں کا لین دین بہت زیادہ ہوتا ہے، کتنوں کے پیسے لینے اور کتنوں کے پیسے دینے ہوتے ہیں، زمین جائیداد، بینک بیلنس، پراپرٹی اور نہ جانے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں۔ دوستو، جب اس ٹھیکیدار کا انتقال ہو گیا تو دور دراز سے لوگ جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے، سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ غسل دینے کے بعد کفن دفن کا مرحلہ آ گیا اور ٹھیکیدار کی میت کو گھر سے اس کے بھائیوں اور بیٹوں نے اٹھایا اور قبرستان کی طرف لے کر چل پڑا۔ ابھی وہ لوگ میت کو لے کر گھر سے نکلے ہی تھے کہ اتنے میں سامنے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا نظر آیا۔ اپنے چال ڈھال اور لباس سے یہ آدمی کسی بھلے گھر کا معلوم ہو رہا تھا۔ سب کو محسوس ہوا کہ شاید ٹھیکیدار کا کوئی دوست یا جان پہچان والا ہوگا، کسی دوسرے علاقے سے جنازے میں شرکت کے لیے آیا ہوگا۔ مگر جیسے ہی وہ شخص جنازے کے قریب ہوا، اس نے میت والی چارپائی کو پکڑ کر روک لیا اور اونچی آواز میں اعلان کرنے لگا کہ مجھے اس آدمی سے 15 لاکھ روپیے لینے ہیں، لہٰذا جب تک میری رقم مل نہیں جاتی تب تک میں اس شخص کا جنازہ بھرنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ لوگوں نے بیٹوں سے پوچھنا شروع کیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، جس پر بیٹے غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، ہمارے باپ نے ہمیں کسی ایسی رقم یا قرض کی ادائیگی کے بارے میں کبھی نہیں بتایا، لہٰذا ہم تمہیں پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گے۔ تمام بیٹوں نے اس آدمی کو پیسہ دینے سے انکار کر دیا۔ گاؤں والے بھائیوں کی طرف بھاگے کہ تمہارے بھائی کا جنازہ روک لیا گیا ہے اور وہ شخص ایسے نہیں جانے دے گا جب تک کہ اس کا قرض واپس نہیں مل جاتا، لہٰذا اس کے بارے میں آپ لوگ غور و فکر کریں۔ ٹھیکیدار کے بھائیوں نے بھی گاؤں والوں کو یہ جواب دے کر چلتا بنا کہ اگر بیٹے ادائیگی کے لیے راضی نہیں تو آخر ہم کیوں ادا کریں؟ کیا ہمارے پاس زیادہ پیسے ہیں؟ کیا ہمارے پیسے حلال کی کمائی نہیں؟ یہ سن کر گاؤں والوں کو بہت مایوسی ہوئی اور اب وہ لوگ آپس میں رائے مشورہ کرنے لگے اور لوگوں نے اس شخص کی بڑی منت سماجت کی، مگر وہ آدمی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے راستے سے ہٹنے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ شخص جنازے کو جانے دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا، میری رقم ادا کر دو
اور جاؤ جہاں مرضی لے جاؤ۔ دوستو، بات اب دھیرے دھیرے پورے گاؤں میں پھیلنے لگی۔ لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی اور آخرکار یہ بات ٹھیکیدار کے گھر تک بھی پہنچ گئی۔ اب تو پورے گاؤں میں ہنگامہ ہو گیا، مگر اس کے باوجود ٹھیکیدار کے بیٹے قرض دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن یہ خبر جب گھر میں ٹھیکیدار کی بیٹیوں تک پہنچی تو اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا۔ اس نے فوراً اپنے پاس موجود سارے گہنے اور تمام زیورات ایک گٹھری میں باندھ کر اپنے ایک رشتہ دار کو تھما دیا اور کہا، یہ لے کر جاؤ اور اس شخص کو دے دینا اور کہنا اپنے سارے پیسے لے لو، مگر میرے بابا کے جنازے کو یوں سرے بازار رسوا نہ کرو۔ اور یہ گٹھری اس آدمی کے پاس پہنچا دی گئی۔ دوستو، یہ منظر دیکھ کر گاؤں والوں کو بھی سکون آ گیا کہ شکر ہے اب معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، اور بات خون خرابے تک جانے کی بجائے ٹھیکیدار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ مگر گاؤں والے اب بھی حقیقت سے انجان تھے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد وہ آدمی دوبارہ اونچی آواز میں بولا کہ اے گاؤں والوں اور اس ٹھیکیدار کے رشتہ داروں، کان کھول کر سن لو، میں یہاں پیسے لینے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ پیسے دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر تو جیسے گاؤں والوں کی پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ شخص بولا، اگر کسی سے قرض لیا جائے اور زندگی ہی میں واپس نہ کر پائے تو مرنے کے بعد اس کے وارث کو یہ رقم واپس کر دینی چاہیے۔ لہٰذا جب میں یہاں پہنچا تو سوچا اگر سیدھا میں نے پیسہ دینے کی بات کر دی تو ہر رشتہ دار خود کو ان کا وارث کہے گا۔ لہٰذا میں نے یہاں حقیقت جاننے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا، اور اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ٹھیکیدار کے اصل وارث اس کے بیٹے یا بھائی نہیں بلکہ وہ بیٹی ہے جس نے اپنے باپ کی میت کی بے حرمتی تک برداشت نہ ہونے دیا اور اپنا سب کچھ مجھے بھیج دیا۔ اب میں 15 لاکھ بھی ان کے بیٹے یا بھائیوں کی بجائے ان کی بیٹی کو پہنچاؤں گا تاکہ وہ حقیقت میں وارث والا کردار ادا کر سکیں۔ دوستو، آج خوشیاں اور غم ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے فکر مند رہتے ہیں، مگر کل ہم اپنی موت پر بالکل پریشان نہیں ہوں گے اور نہ ہمیں اپنی میت کے بارے میں کوئی فکر ہوگی، کیونکہ ہمارے گھر والے اور دوست ضرور یہ کارروائی کریں گے۔ ہمارے کپڑے اتار لیے جائیں گے، ہمیں غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا اور ہمیں اپنے خوبصورت گھر سے نکال کر ویران قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا۔ بہت سے لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے، بلکہ بہت سارے ہمارے دوست و احباب اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ کر ہمیں دفنانے کے لیے بھی آئیں گے، اور ہماری چیزیں بھی ہم سے لے لی جائیں گی۔ کتابیں، لباس، گھر، گاڑی اور ہماری ساری دولتوں کو ہم سے الگ کر دیا جائے گا، اور ہماری موت کے بعد دنیا پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دنیا کا نظام ہمارے بعد بھی ایسے ہی چلتا رہے گا جیسے آج چل رہا ہے۔ ہماری نوکری پر کسی اور کو لگا دیا جائے گا۔ ہماری موت کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہم سے چھین لی جائے گی وہ ہمارا نام ہوگا۔ موت کے بعد لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ذاکر کہاں ہے، بلکہ یہ کہیں گے کہ میت کہاں ہے۔ یہاں پر ہمارا نام نہیں لیا جائے گا۔ نماز جنازہ کا وقت ہوگا تو لوگ کہیں گے جنازہ کہاں ہے، یہاں بھی ہمارا نام نہیں لیا جائے گا۔ جب ہمیں قبر میں اتارنے کا وقت آئے گا تو لوگ کہیں گے میت کو لے کر آؤ، یہاں پر بھی ہمارا نام نہیں لیا جائے گا۔ مرنے کے بعد نام صرف ان کا ہوگا جو نیک ہوں گے، نمازی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ کا خوف جن کے دلوں میں ہوگا، اور جو اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرتے ہوں گے، جس کی زندگی طبیعت والی نہیں بلکہ شریعت والی ہوگی، جو نیک ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہوں گے۔ نام بس انہی کا ہوگا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔